بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم مبشر علی اعجاز اور طب اور علاج میں آج ہم بات کریں گے کثرت حیض پہ۔ آنے والے وقت میں انشاءاللہ طب اور علاج میں ہم اٹھراء پہ بھی اور مردانہ جنسی کمزوری جن کی وجہ سے انسان بے اولادی کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو ایسی معلومات کا جلد از جلد نوٹیفیکیشن مل جائے۔ جی تو آتے ہیں کثرت حیض۔ کثرتی حیض کیوں ہوتا ہے؟ بسا اوقات حیض چلتا ہے تو کئی دن رکتا ہی نہیں، دیکھا گیا ہے 15 دن 20 دن کا بھی دورانیہ ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں مدتوں کے درمیان بھی حیض ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس تکلیف میں اکثر مبتلا جو عورتیں ہیں وہ بہت ساری ادویات کے استعمال کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہو پاتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حکماء حضرات اور ڈاکٹر حضرات جو ہیں اس کے لیے خون روکنے کی دوا دے دیتے ہیں جو کہ اس کا حقیقی علاج نہیں ہے۔ تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ جی ہم اس پہ بات کریں گے۔ یہ حقیقتاً گرمی کا مرض نہیں ہے، یہ گرمی کی کمی کا مرض ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ اصلاً تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ حرارت کا مرض ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کی کہ یہ حرارت کی کمی کا مرض ہے۔ حرارت پیدا کر دی جائے تو یہ والا معاملہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کثرت حیض کے اسباب کیا بنتے ہیں؟ بسا اوقات مانع حمل ادویات کا کھانا، اور بسا اوقات بہت زیادہ سرد اغذیہ کا کھانا، سرد خشک اغذیہ کا کھانا، خشک اغذیہ کا استعمال کرنا، یہ اس کی وجوہات بنتی ہیں۔ کثرت حیض کا علاج کیا ہے؟ اسکرین پہ آپ کو ایک بہت ہی سادہ سا نسخہ نظر آ رہا ہوگا۔ صفوف استحاضہ، گندھک آملہ سار ہے، اس میں 30 گرام زیرہ سیاہ ہے، 30 گرام اور 20 گرام اس میں سونف ہے۔ آپ نے ان سب کو صفوف کر لینا ہے اور ایک چائے والا چمچ صبح دوپہر شام آپ استعمال کریں۔ دوسرا اس کے ساتھ آپ کو ایک نسخہ نظر آ رہا ہوگا، وہ ہے اکسیر بادیان کا نسخہ۔ یہ ہے ہلدی، سونف اور ملٹھی، تینوں آپ نے ہم وزن لے لینے ہیں، اس میں سے آدھا چائے والا چمچ۔ آپ یہ دوا 1.5 ماہ لگاتار کسی بھی مریضہ کو دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے یہ تمام تر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ غذا جو ہے ساتھ حرارتی دیں، ترش اغذیہ کا مکمل بند کر۔ اللہ رب العزت حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔